ہے اور بڑی محبت سے منایا جاتا ہے۔ 14 فروری جو ہے وہ ویلنٹائن ڈے کوئی نام دیتا ہے اور اس میں تحفے تحائف بھی ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محبت کی اظہار کا دن ہے اور اتنا فروغ پا گیا بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پر کہ اب دیکھا جاتا ہے کہ اس کو بہت ہی ایک ایونٹ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ مختص کر لی جائے اس میں کہ کس محبت کے اظہار کا دن ہے اور کس سے محبت سے اظہار کا دن ہے۔ اگر یقیناً اپنی منکوحہ بیوی کے ساتھ ہے تو یقیناً جو ہے کہ میں کہوں گا کہ یہ تو اچھا ہے کہ محبت کے لیے تجدیدی ایک اور کام شروع ہو گیا کہ جناب جس میں چلو ساری یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ساری جو برائیاں سرزد ہوئی یا جناب جو ہے کہ غیر اخلاقی حرکت سرزد ہوئی یا جناب لڑائی جھگڑے ہوئے، چلو معاف کرو شادی کا دن ہے تو میں گویا کہ تو انہیں دل کو صاف کر لو، تو یہ ایک اچھی ایک رسم ہو سکتی ہے۔ لیکن جو نام آپ نے مغربی رسومات کے جو گنوائے ہیں تو وہ ساری چیزیں شرک کو فروغ دینے والی چیزیں ہیں اور ایمان کے ضیاع کا سب سے بڑا سبب بن سکتی ہے۔ وہی بری صحبت اور تمام باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، شیطان گمراہ کرتا ہے وہاں پر، اور بندے کو جب یاد آ جائے تو فوراً اس سے گویا کہ قطع تعلق ہو۔ تو وہ چیزیں تو جس طرح کے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا وہ زنا کا منتر ہے، تو گانا ہو محفل ہو یہ ساری چیز ہو یہ سب اس حرام کاری کے قریب لے جاتی ہے۔ اور بزرگان دین نے یہاں تک لکھا ہے کہ بد نظری اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو اس حد پر لے آتی ہے کہ بندہ دین سے گویا کہ متنفر ہو جاتا ہے اور دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو معاذ اللہ اس لیے شریعت مطہرہ ہے۔ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العالمین نے بڑا ایک خوبصورت قاعدہ دیگر اور قواعد کے ساتھ ذکر فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، صحیح کہ محبوب آپ فرمائیے مومنین کے لیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، گاہوں کی حفاظت کرے، اور فما ذلک ازکا لہم، اور یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ رب العالمین ہر اس چیز کو جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ تو یہ شریعت کے تقاضے ہیں جو حیا کے تقاضے ہیں، یقیناً اس کو اگر بروئے کار لایا جائے تو انسان کی زندگی امن و سکون کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ اس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور آپ دیکھیے اس میں وہ بربریت اور غیر اخلاقی حرکتیں سرزد ہو جاتی ہے جو انسان کی فطرت سلیمہ قطعاً اس کو قبول نہیں کرتی ہے، اور ایسی تقریبات کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں ایونٹ کے طور پر منایا جاتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ایک دن کے لیے لڑکے کو لڑکی سے اور لڑکی کو لڑکے سے محبت کے اظہار کی آزادی دے دی گئی ہے۔ اب اس دن تو اظہار کر سکتا ہے اور اس میں تحفے تحائف، چاکلیٹس اور پھول وہ بھی سرخ رنگ کا دیا جاتا ہے، یہ سب اور دیگر تحائف دیے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ فقہا سے سوال ہوا کہ اگر کوئی جن کسی عورت کی طرف مائل ہو جائے اور اسے تحفہ دے تو اس عورت کا وہ تحفہ لینا کیسا ہے، تو اس کی تصریح کی ہے کہ یہ زنا کے لیے رشوت ہے۔ اچھا، ہاں، کہ وہ اس کو زنا کی طرف مائل کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے غیر شادی شدہ لڑکا لڑکی ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو تحفہ دے رہے ہیں، تو دراصل یہ ایک ناجائز امر کی طرف مائل کرنے کے لیے ہے۔ اگرچہ قصد و ارادہ نہیں ہوگا لیکن آہستہ آہستہ کیونکہ تحائف سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتا ہے تو اجنبیت دور ہوتی ہے، اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، اور پھر انسان قیودات شرعیہ کی پرواہ کیے بغیر بہت سارے امور کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ لہذا اس قسم کے معاملات جو ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ جب اس کو فروغ دیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ دوسروں کی ایک رسم کو فروغ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر جیسے شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس قسم کی چیزیں ایک آزادی کا تقاضا کرتی ہیں جبکہ مذہب کچھ پابندیاں لاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انسان آزادی پسند ہو جائے تو اس کو ہر قسم کی پابندی بری محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کا آخری نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر اگر کوئی سمجھانے کی کوشش کرے گا تو انسان اس عمل کو نہیں چھوڑے گا بلکہ دینی پابندی کو معاذ اللہ برا کہے گا اور اس پہ تنقید کرے گا، اور اس طرح اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بہنوں کو، بھائیوں کو تھوڑا سا اپنے جذبات پر غور و تفکر کرنے کے بعد، شرعی تعلیمات پر فکر کرنے کے بعد اس قسم کے امور سے بچا کر، اپنے آپ کو بچا کر اس رسم کی بے خبری کرنی چاہیے۔ ہاں جی، شاہ صاحب نے بیان فرمائی، بہت ہی پیاری بات ہے کہ اگر یہ انہی دنوں میں کوئی اپنی زوجہ کے لیے کر رہا ہے، کوئی اپنی اور کے مطلب یہ کہ کوئی ایسا معاملہ ہے جائز ہے وہ ان کو تحفہ تحائف دینا، تو اس کی تجدید کے لیے کرے تو حرج بھی نہیں۔ صحیح۔ ایک یہاں مختصر سا وقفہ لیں گے۔